ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں غزال سیفی صاحب سے گال بول جو سلسلہ جاری ہے. غزال صاحب اگر 2021 کی بات کریں تو سیاسی طور پہ بڑا ٹف سال نہیں رہا تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ عجیب و غریب قسم کے دباؤ آتے رہے, پی ڈی ایم کا دباؤ آتا رہا اور پی ڈی ایم ٹوٹی بھی صحیح 2021 میں, لیکن پریشر بلڈ کرتے رہے تحریک انصاف پہ. دیکھیے اس پریشر سے کوئی پریشر میں آیا نہیں ان کے, کیونکہ سب پتہ تھا کہ ایک فیک اور ایک جعلی گٹھ جوڑ ہے جو کسی طرح کامیاب ہو نہیں سکتا تھا. میں نے شروع میں بھی ہمیشہ سے یہی کہا, پرائم منسٹر بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ یہ لوگ کبھی مل کے بیٹھ نہیں سکتے, سب کا اپنا اپنا الگ ایجنڈا ہے اور سب جو ہیں وہ حکومت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچیں. اور اس کے لیے اب دیکھیے کہ مریم نواز کا کیا رول تھا, وہ نہ پارلیمنٹ میں رہی ہے نہ کسی اور اہم, صرف اس وجہ سے کہ ایک سیاسی جو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جو 3 دفعہ رہ چکے پرائم منسٹر, انہوں نے ہر قسم کی بے ایمانی کی, چوری کی, ملک کا پیسہ خود بٹ کیا, منی لانڈرنگ بھی ہوئی ان کے زمانے میں, اور پھر وہ اپنے ان الزامات کے تحت کنوکٹ بھی ہوئے, سزا بھی پائی, اور سزا کے بعد پھر وہ بیماری میں چلے گئے, اب کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے. تو وہ اتنا بڑا کیا اس میں کیا بات ہے, اور یہ خود مریم جو ہیں ان کے اوپر بھی کنوکشنز ہیں اور چیزیں ہیں, اور جیل میں رہیں تو انہوں نے کہا جی میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے بڑا کمرہ چاہیے, مجھے پھر کہیں اور بڑا کمرہ ملا تو وہ اور وہاں بھی دم گھٹا. تو بھائی ان کو, یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں, ان کو بہت عیاشی کے دور میں رہنے کے عادی ہیں, یہ اے سی کے بغیر چل نہیں سکتے, یہ ننگے پیر نہیں چل سکتے, انہیں عوام کے مسائل اصل میں معلوم ہی نہیں ہیں. یہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا ایک اور دنیا میں رہنے والی ایک اور مخلوق ہے جو صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک محل سے بیٹھ کے دوسرے محل میں آ جائیں. یہ جو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کانٹوں کی ایک سیج ہے جس کے اوپر بیٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس وقت خاص طور پہ جب ان کے والدین جو ہیں وہ ڈیفیکلٹی میں ڈال کے گئے ہیں اکنامک کنڈیشنز کو, تاکہ ان کی اپنی اولادوں کو باہر کے تو جائیں وہیں رہیں نا جو جہاں محل بنے, ان کے محلوں میں رہیں جا کے جو محلوں کے. لیکن صاحب ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, جتنا آپ سخت اسٹیٹمنٹ پی ایم ایل این کے حوالے سے دیتے ہیں, جو بھی لیڈران دیتے ہیں, لیکن سوال یہ عوام ضرور سوچتی ہے کہ اگر اتنی سخت تھے, اتنے کرپٹ تھے, تو ان کو ریلیف کیوں دے دیا, جانے کیوں دے دیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے, جیل میں رگڑائیں گے, سزائیں دیں گے, وہ معاملہ تو نہیں ہوا. دیکھیں جیل تو گئے, وہ جیل تو گئے, اور جیل کے بعد پھر انہوں نے رپورٹس بنائیں کہ جی ہم تو بڑے بیمار ہیں, اور باہر سے بھی یاسمین راشد صاحبہ کی ہی لیبز میں انہوں نے وہ کیا امبیزلمنٹ جو بھی رپورٹس کا تھا. پھر وہ وہاں گئے 3 مہینے کے لیے علاج کے لیے, اور پھر وہاں جا کے یاسمین صاحبہ کو سزا دینی چاہیے انہیں, ناصر کو جنہوں نے نہیں سزا اس کو تو جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی, شہباز شریف نے ان کا ذمہ داری اٹھائی تھی. بنیاد تو رپورٹس تھی نا, تو بھائی بنیاد اس یاسمین نے تھوڑی رپورٹس کی تھیں, رپورٹس تو ان کے لوگوں نے کی تھیں. آپ لوگ بس چاہتے ہی ہیں کہ توپ کا رخ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف رہے, آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے, اور عوام کو آپ لوگ صرف میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف غلط ہے. خدا کے واسطے اپنے اپنے گریبانوں میں ان کو جھکواؤ, پیپلز پارٹی والوں کو جھکواؤ جو 50 سال تک سندھ کا اتنا سا بھی بال بیکا نہیں کیا. آج بھی وہاں جا کے بے نظیر کی جو مزار پہ یہ لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, ان علاقوں تک کو انہوں نے درست نہیں کیا ہے. وہاں پہ ان کی انٹری بین ہے, وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں تو ان کی انٹری بین ہوئی ہوئی ہے, وہاں پہ جا کے ان کو پہلے اپنے آپ کو بند کرنا پڑتا ہے کہیں, پھر وہاں سے جلوس لے کے جاتے ہیں. بلاول اور فاطمہ نہیں بلکہ زرداری, آصف علی زرداری جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا لاڑکانہ میں, شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے. وہ تو چلے سیاسی فیکٹر ہے, نہیں سیاسی, اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے, کھل کے بتائیے نا کہ زرداری جو اپنے سندھ میں ہی پسندیدہ نہیں ہے, وہ اپنے بچوں, اپنی بیوی اور اپنے سسر کے بیسس پہ بہت عرصے ناچ لیا. عوام فیصلہ کرے گی نا 2023 میں انہوں نے کارکردگی کی یا نہیں کی. تحریک انصاف کی اچھی کارکردگی تھی تو خیبر پختونخوا کے بعد وفاق میں انہوں نے حکومت بنائی. اب 2023 میں عوام ہی فیصلہ کرے گی, 2023 میں بھی عوام فیصلہ کرے گی, لیکن بنیادی سوال یہ ہے نا کہ احتساب کا وہ عمل ہونا چاہیے نا. انصاف کے لیے ہی فیصلہ کریں گے, کیونکہ ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ان کو دبائے نہ, اور ان کی جو بہترین جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کرے. نہیں, لیکن احتساب کا عمل آپ سمجھتی ہیں اس طرح ہوا جس طرح کا کہا گیا تھا؟ احتساب اس طرح ہوا
احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. دیکھیے یہی وعدہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہیں مارا, ہم نے کرپشن کے اگینسٹ کیا ہے, ہم نے عوام کو بہتری کی طرف لے جانے کی طرف کیا ہے, ہم وعدہ کیا ہے, ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے کے جانا ہے, انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور جب سندھ میں سے 1.6 ارب روپوں کی گندم چوری ہو جاتی ہے اور چوہے کھا جاتے ہیں, اور اتنی گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تو یہ ذرا سا آنکھیں کھولنے کی عوام کو بھی ضرورت ہے کہ وہ گندم گئی کہاں, اور کیوں ہمیں وہ پھر گندم منگانی پڑ گئی باہر کے ملک سے, جبکہ وہ گندم سندھ میں موجود تھی. سب سے بڑا جو اس کی کاشت ہوتی ہے گندم کی وہ سندھ میں, اور سندھ والے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, بے خبر بیٹھے ہیں جی, وہ چوہے کھا گئے, وہاں سے بوریاں پھٹ گئیں, چیزیں غائب ہو گئیں. ایسا نہیں ہوتا. اور ابھی جو چینی کے پہاڑ نکلے وہ بھی آپ لوگوں کے سندھ کے اندر سے ہی نکلے. وہ ذخیرہ اندوز تھے نا, پیپلز پارٹی زرداری شاید نہ ہو, ذخیرہ اندوز تھے. میں نہیں کہتا ہوں پیپلز پارٹی, تو پھر آئیڈینٹیفائی کریں نا, جب قوم کے غم کا احساس ہوتا تو ان ذخیرہ اندوزوں کو بھی پکڑتے. وہ تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نا کہ یوریا کی کمی ہوگی سندھ میں تو افغانستان باہر بھیجا گیا, پھر چینی بھی ادھر بھیجی گئی, اسی وجہ سے. دیکھیں عوام کو یہ صرف تو انہوں نے اجاگر کر دیا کہ چینی نہیں ہے, تو چینی کا پہاڑ کیسے سندھ سے نکل آیا. عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چینی چور بھی یہی لوگ ہیں. صحیح. اچھا غزالہ صاحب 2022 کیسا رہے گا تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے 2022 ٹارگیٹ کہاں ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیے ٹارگیٹ جو سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہے وہ یکجہتی ہے, مل کے کام کرنے کی طرف جستجو ہے. پاکستان کو ایک اور لیول پہ پہنچانا ہے. پہلے ہم نے یکسو ہو کے بہت ساری چیزوں کو فیصلے کرنے ہیں, اور بہت ساری جو اکنامک ہرڈلز ہیں ان سے نکلنا ہے ہم نے, اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی پارٹی بن کے دوبارہ ایمرج کرنا ہے پاکستان. صحیح. آخر میں کیونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, جو ہمارے قدیمی جو جگہ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا کام ہے, کلچر کے حوالے سے بھی آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, ظاہری بات ہے اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں. سندھ کی جو دیہی علاقوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں, ظاہری بات ہے وہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, وہ اپنا کلچر اگر اس کو اچھے ریٹ میں بھیجنا چاہتی ہے, کوئی فورم آپ لوگوں نے تیار کیا ہے کہ آپ براہ راست کریں, اس حوالے سے کوئی کام شروع کیا؟ دیکھیے اس پہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے مائکرو بزنسز کے اوپر بہت سیریسلی سوچ رہی ہے, اور ہم نے بھی اس بارے میں سوچا ہے. ابھی ہمارا ایک لوک میلہ ہو کے چکا ہے جس کے اندر ہم نے سندھ کی بھی بہت سارے سٹالز لگے تھے, تمام صوبوں کے سٹالز لگے, اور بہت اچھی سیل ہوئی لوگوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فورمز سندھ میں بھی ہوں, اس طرح کی چیزیں سندھ کے اندر بھی ہوں, پنجاب میں بھی ہوں, تاکہ وہ جو لوک میلہ جو یہاں ہوتا ہے فیڈرل لیول پہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے اپنے علاقوں کے پروڈکٹس لے کے جائیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہترین اور ٹیلنٹڈ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. وہ جو خاتون جس کو پتہ نہیں ہے کس طرح وہ اپروچ کرے, آپ لوگوں تک اپروچ کیسے کرے, لیکن اس کا دستکاری کام اچھا ہے, لیکن اپروچ کیسے کرے, اس کی نالج نہیں ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیے لوک ورثہ جو ہے اس کو دیکھ لیں, اور وہاں سے ان کے جو پلیٹ فارم ان کو مل سکتا ہے جہاں سے جب یہ سالانہ میلہ ہوتا ہے وہاں پھر ان کا ڈائریکٹری میں بھی نام آ سکتا ہے آرٹیزنس کی, کہ اگر یہ واقعی خود اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ادھر کال کریں, آپ لوگوں کو لوک ورثہ کو کال کریں, لوک ورثہ کے تھرو کنیکٹ ہوں. جی تو آپ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو باہر نکالیں؟ دیکھیں ویسے تو ہر صوبے میں اپنا ہے, اسمال انڈسٹریز بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. میں گئی وہاں پہ سندھ میں اور میں نے دیکھا کہ اجرک کا پرنٹرز کا کیا حال تھا, پھر ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام کیا ان کو اجاگر کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اتنے خوبصورت کاریگر اور اتنے اچھے لوگوں کو ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا بلکہ انہیں بڑھانا ہے, اور ان کی جو چیزیں ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جانا ہے. غزالہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تحریک انصاف کی سال 21 کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی اور 22 کیسا رہا اور سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو کی. ناظرین, پارلیمانی سیکرٹری غزالہ سیفی ہیں تحریک انصاف سینئر اگوان گال بول کی سین ساگر پانی میزبان مدثر کے اجازت نہیں تھا, ان رفتے بیراز